بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ، انسانیت کے نام ابدی پیغام۔ وہ دن تاریخ انسانیت کا سب سے عظیم دن تھا۔ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مکہ کی وادیوں پر چمک رہا تھا۔ لاکھوں انسان سفید لباس میں ملبوس، ہمتن گوش، آنکھوں میں آنسو، دلوں میں عقیدت اور روح میں لرزش کے لیے عرفات کے میدان میں جمع تھے۔ یہ صرف حج نہیں تھا، یہ وداعی حج تھا، اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کو آخری پیغام دینے والے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ اونٹنی قصوہ پر سوار تھے، ہزاروں صحابہ آپ کے گرد حلقہ بنائے کھڑے تھے، خاموشی ایسی تھی کہ سانسوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ پھر نبی کریم نے خطبہ دینا شروع فرمایا، ایسا خطبہ جو قیامت تک کے لیے ہدایت بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میری بات غور سے سنو، شاید اس سال کے بعد میں تم سے اس مقام پر کبھی نہ مل سکوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل کانپ گئے، روحیں تڑپ اٹھیں۔ سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آج کوئی عظیم جدائی کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ شہر حرمت والا ہے۔ یوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیا کہ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، مال لوٹنا یا عزت پامال کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلام نے انسانی جان، عزت اور مال کو انتہائی مقدس بنا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت کے تمام سود آج میں ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سود جو میں ختم کرتا ہوں وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کا سود ہے۔ یہ اعلان تھا ظلم کی معیشت کے خاتمے کا، استحصال کے نظام کے خاتمے کا۔ اسلام نے انسان کو انسان کا غلام بننے سے آزاد کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ کے نام پر اپنے لیے حلال کیا ہے، تم پر ان کا حق ہے اور ان پر تمہارا حق ہے۔ یہ وہ دور تھا جب عورت کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو عزت، مقام اور تحفظ دے رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اتحاد کا درس دیتے ہوئے فرمایا، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ یہ اعلان تھا نسل پرستی، ذات پات اور تفاخر کے مکمل خاتمے کا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ یہ الفاظ امت کے لیے قیامت تک کا مکمل نصاب ہدایت بن گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز بلند کر کے فرمایا، اے لوگو، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سارے مجمع نے بیک وقت کہا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا، اے اللہ، تو گواہ رہ۔ یہ الفاظ سنتے ہی زمین و آسمان جیسے کانپ اٹھے، یہ گواہی قیامت تک کے انسانوں کے لیے تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص یہاں موجود ہے وہ یہ پیغام ان تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں۔ یوں یہ خطبہ صرف عرفات تک محدود نہ رہا بلکہ پوری دنیا تک پہنچنے والا پیغام بن گیا۔ یہ خطبہ ختم ہوا تو صحابہ پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ سب کے دل گواہی دے رہے تھے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پڑ گئے۔ پھر وہ دن آ گیا جب مدینہ کی فضا میں خاموشی چھا گئی، جب جبریل علیہ السلام کی آمد رک گئی، جب امت یتیم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت عمر جیسے بہادر صحابی بھی یہ حقیقت ماننے کو تیار نہ تھے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ ہمیں پکار پکار کر کہتا ہے، ظلم چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، عورتوں کے حقوق ادا کرو، بھائی چارے کو اپناؤ، قرآن و سنت سے جڑ جاؤ۔ یہ خطبہ صرف تاریخ نہیں بلکہ آج کے انسان کے لیے زندگی کا مکمل ضابطہ ہے۔ اگر ہم واقعی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کے آخری خطبے کو اپنی زندگی کا دستور بنانا ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔